الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 14واں پارہ سورۃ النحل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے. پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر متعدد دلائل بیان کرنے کے بعد کفار کو ڈرایا اور انہیں تخویف اخروی سنائی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ تخویف اخروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
آخرت کے کچھ حالات بیان فرما کر لوگوں کو ڈراتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ آخرت کے اندر یہ عذابات ہوں گے، آخرت کے اندر یہ سزائیں ہوں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ انداز اختیار کر کے مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے تخویف اخروی، یعنی آخرت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے۔ پچھلے بیان میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہر امت میں سے گواہ سامنے لائے جائیں گے، اور وہ جو گواہ ہوں گے وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ان گواہوں میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، ان گواہوں میں اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے، ان گواہوں میں ہمارا نامہ اعمال بھی ہوگا، اور ان گواہوں میں یہ زمین بھی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور ان گواہوں میں ہمارے جسم کے اعضاء بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ سب گواہ سامنے لائے جائیں گے اور یہ گواہی دیں گے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو کسی قسم کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اگر اس وقت وہ توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کا موقع بھی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی تخویف کا دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اس عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آگ بھڑکتی ہے، کوئی بھی آگ ہو وہ بھڑکتی ہے، پھر وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس آگ کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب ایسا ہوگا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اس کی شدت اور حدت کے اندر اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ڈھیل دی جائے گی نہ مہلت دی جائے گی کہ کسی وقت اس عذاب کو بند کر دیا جائے، کسی وقت تھوڑی ریسٹ دے دی جائے، کسی وقت تھوڑا آرام دے دیا جائے، لیکن اس جہنم کے عذاب کے اندر کسی قسم کی مہلت اور گیپ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخویف اخروی بیان کرتے ہوئے اس قیامت کے دن کی ایک اور جھلکی بیان فرمائی ہے۔ جھلکی کا مطلب ہے تھوڑا سا نمونہ،
تھوڑا سا سیمپل اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، اور اس دن یہ مشرک لوگ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، قیامت والے دن جب یہ مشرک لوگ ان ہستیوں کو دیکھیں گے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا۔ اب لازمی بات ہے، جن کو شریک بنایا گیا وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو نیک ہستیاں ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خود بھی مشرک تھے، جیسے مشرک پیر، مشرک مولوی، شیاطین وغیرہ، یہ سب خود بھی مشرک، اور پھر ان کو معبود بنا کر ان کی عبادت کی گئی۔ یہ جو خود مشرک ہے نا، اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی میں ان کے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا، یہ خود بھی وہاں جہنم میں پڑے ہوں گے، اس کا ایندھن بنیں گے۔ ہاں جی، یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن تم بھی اور تمہارے معبود بھی یہ سارے کے سارے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ یہ وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی تھے، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی، جنہوں نے لوگوں کو شرک کی تعلیم دی، یہ وہ معبود ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ کچھ معبود ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے شرک کی دعوت نہیں دی، جیسے نیک اولیاء اللہ کرام، انبیاء کرام، اچھے لوگ جنہوں نے شرک کی دعوت نہیں دی، لیکن بعد والے لوگوں نے ان کو خدا کا شریک بنا لیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ ساری حدیث کی کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ نیک لوگ تھے۔ وہ کیا تھے جی؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اسماء رجال صالحین، یہ نیک لوگ تھے، جب یہ فوت ہو گئے تو بعد میں ان کو خدا کا شریک بنایا گیا، انہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو بنایا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے کتنی ہستیوں کو خدا کا شریک مانا جاتا ہے۔ یہ جو سارے نیک لوگ ہیں نا، قیامت والے دن انہیں اللہ عزت والا مقام عطا فرمائے گا، اور انہیں اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہوگا، خصوصی تقرب، قرب اور بڑا مقام حاصل ہوگا۔ اور یہ مشرکین جو ہے نا، جب دیکھیں گے نا کہ فلاں فلاں حضرت صاحب، فلاں فلاں بزرگ، دیکھو جی کتنا بڑا اللہ نے آج ان کو درجہ دیا ہے، انبیاء کرام کو اللہ نے کتنا درجہ دیا ہے، شہیدوں کو اللہ نے کتنا درجہ دیا ہے، جنہیں ہم پکارا کرتے تھے۔ تو یہ مشرک لوگ رب کے سامنے ایک بات پیش کریں گے، اور یہ کیا کہیں گے؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب قیامت والے دن یہ مشرک لوگ اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، انہیں اللہ کا بڑا قرب حاصل ہے، وہ بڑے عزت کے مقام پر ہیں،
تو سوچیں گے کہ جب آج ان کو اتنی بڑی عزت کا مقام حاصل ہے، ہو سکتا ہے یہ آج ہمارے کام آ جائیں۔ اس وقت یہ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں، ہم نے کوئی غیروں کو نہیں پکارا تھا، ہم نے تیرے دشمنوں کو نہیں پکارا تھا، ہم نے مخالفوں کو نہیں پکارا تھا، یہ تیرے محبوب بندے، یہ تیرے پیارے بندے، یا اللہ ہم نے ان کو پکارا تھا، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہیں۔ یہ تو خوش ہو کر کہیں گے نا کہ یا اللہ دیکھو یہ بڑے مقرب ہستیاں ہیں، بڑا ان کو مقام حاصل ہے، یا اللہ ہم کوئی تیرے دشمنوں کے پاس تو نہیں گئے تھے، ہم نے کس کو پکارا تھا؟ تیرے پیاروں کو پکارا تھا، تیرے ان مقرب ہستیوں کو پکارا تھا۔ ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، ہم تو ان کو پکارا کرتے تھے، یہ ہمارے وہ شریک ہیں، یہ انبیاء کرام، یہ اولیاء عظام، یہ شہداء کرام، یہ بڑی بڑی مقتدر ہستیاں، یا اللہ کسی عام آدمی کو ہم نے، کسی للو پنجو کو ہم نے، کسی بت کو، کسی دیوی دیوتے کو ہم نے نہیں پکارا، ہم نے تو پکارا ہے ان نیک ہستیوں کو، اور ان کو ہم اپنا وسیلہ سمجھتے تھے۔ ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، ہم ان کو پکارا کرتے تھے۔ مطلب ان کا کیا ہوگا؟ جب یہ انداز ہم پیش کریں گے نا تو لازمی بات ہے وہ اللہ کے نیک بندے کچھ نہ کچھ ہماری سفارش کریں گے، کچھ نہ کچھ ہماری حمایت کریں گے کہ یا اللہ کوئی غیروں کے پاس تو نہیں نہ گئے، یہ جناب یہ تو تیرے اپنے محبوب بندوں کو پکارنے والے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ جھلکی بیان فرمائی کہ اس وقت وہ اللہ کے نیک بندے کیا ان کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے آگے سے کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ اللہ کے نیک بندے بات انہی پر ڈال دیں گے۔ یہ محاورہ ہے، القوا الیہم القول، یہ بات انہی پر، مراد کیا ہے کہ سکھ کا جواب دے سک، ان کو جواب دیں گے۔ اور کیا بات کہیں گے؟ انکم لکاذبون، تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری حمایت کرنے کے لیے تیار۔ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ نیک لوگوں کو پھر سمجھے، نیک لوگوں کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو، شہداء عظام کو قیامت والے دن بڑا اعزاز والا درجہ حاصل ہوگا۔ اور جب مشرک دیکھیں گے کہ اتنا درجہ انہیں حاصل ہے اور ہم بھی تو انہی کو پکارتے تھے، آج یہ ہماری حمایت کریں گے، تو ان کی حمایت لینے کے لیے رب کو کہیں گے ہؤلاء شرکاؤنا، یا اللہ یہ جو اتنی ہستیاں ہیں نا اونچی اونچی، یہ بزرگ لوگ، یہ تیرے پیارے، یا اللہ ہم تو ان کو پکارا کرتے تھے، یا اللہ ہم تو ان سے مدد مانگا کرتے تھے، انہیں پکارا کرتے تھے، تیرے دشمنوں کو ہم نے پکارا۔ یہ ان کا راز ہوگا تاکہ ان کی حمایت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت والے دن یہ حمایت تمہیں حاصل نہیں ہونی، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ بات انہی پہ ڈال دیں گے، یعنی انہیں جواب دیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم بالکل پکے جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ اللہ کے نیک بندے کیا کہیں گے؟ حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ مخالفت کریں گے۔ یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے،
آپ بے شک گھروں میں جا کر نا آپ اس کا ترجمہ دیکھ لینا، وہ کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، کہ تم جھوٹے ہو۔ اب جھوٹے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھیں بات کو۔ جھوٹے ہونے کا مطلب ایک تو یہ بنتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے پکارا، اور یہ کہیں جی تساں جھوٹ بول دے ہو، تساں کوئی نہیں پکاریا، تو جی بالکل، حالانکہ پکارا تو انہوں نے ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، پکارا تو انہوں نے ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوسری آیات میں یہ عقدہ کھولا اور بیان فرمایا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید ایک مقام پہ مختصر بات کرتا ہے، دوسرے مقام پہ قرآن مجید اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کہاں سے لیں گے ہم؟ قرآن کی تشریح قرآن سے، اور جب قرآن کی تشریح قرآن سے لیں گے اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے۔ یدعو کیا مطلب ہے جی؟ یہ دعوت کا لفظ آپ بھی بولتے ہیں، دعوت دعوت، یدعو دعا یدعو، کہ وہ جناب پکارا انہوں نے، من لا یستجیب لہ، ان ہستیوں کو پکارا جو قیامت تک ان کا جواب، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کا جواب کیوں نہیں دے سکتے جی؟ اس کی بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں تو آڑے نہ رسے ہوئے ہوا، ناراض ہوا، تو سا میں نے بلاؤ فون کرو، میں جواب ہی نہ دے، یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا، اور بھی وجوہات۔ تو یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا اللہ اس کی بھی وجہ بتا۔ آج تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، سنتے جانے میں لے آئی لیکن جواب، یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سنتے جانے تیری گل میں لئی آئی، پر میں نے جواب دیون دی اجازت نہیں، تو یہ تو جناب مسئلہ ہی بدل گیا کہ سنتے تو ہیں جواب، یہ تو مسئلہ یہ بن گیا نا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کا جواب نہیں دیں گے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کھڑا ان کو پکارتا رہے وہ جواب لا یستجیب لا۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی مولوی اور کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی بزرگ صاحب اس کے مقابلے میں عقیدہ بیان کرے تو وہ مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ ہاں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب وہ بھی دیوبندی ہے، وہ بھی کیوے، کہ دیوبندی مشرک نہیں ہو سکتا؟ جو ہو سکتا ہے، جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک ہے، جو بھی کرے گا۔ ہاں جی، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یا اللہ جواب کیوں نہیں دیں گے؟ فرمایا اس لیے نہیں دیں گے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب اس لیے نہیں دیں گے کہ انہوں نے ان کی پکار کو سنی کوئی نہیں، ان تک پکار پہنچی کوئی نہیں، غافلون بے خبر ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے یہ جو عقیدہ ہے کہ سن تو لیتے ہیں پر جواب، یہ درست ہے جی؟ قرآن کی روح سے لا یستجیب لہ، جواب نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی شور و پکار سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، کل قیامت والے دن جب حشر ہوگا، جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس دن یہ نیک لوگ کچھ حمایت بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر یہی مسئلہ آ گیا جو یہاں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو
کہ قیامت والے دن یہ نیک لوگ ہماری کچھ نہ کچھ حمایت، قیامت رہی نا پیچھے، میں نے آپ کو بتایا تھا آج کل تو یہ مسئلہ جاری ہے کہ جب مرید مرنے لگتا ہے نا، پیر صاحب خود اس کی روح لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر جب مرید سے جناب قبر میں سوال ہوتا ہے نا، سوال ہوتا ہے، مرید نو جواب دین دی ضرورت نہیں، پیر صاحب خود آ جاتے ہیں، کامل پیر، اور جواب وہ دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے یہ عقیدہ آپ کے عقل کے مطابق بھی درست معلوم ہوتا ہے؟ پھر تو رب کا سارا جو نظام ہے یہ مذاق بن گیا جناب، کہ وہاں بھی حضرت صاحب پہنچ گئے، وہاں بھی حضرت صاحب پہنچ گئے۔ بلکہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت صاحب نے باقاعدہ ان فرشتوں کے ساتھ کمپرومائز کیا، انہیں ڈانٹا، انہیں جھڑکا، اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میرا دھوبی ہے، اس سے سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی ہے، آپ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا آئندہ کے لیے جو میرا 11ویں دینے والا پیر قبر میں آئے نا، اس سے سوال و جواب کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بالکل ہم کریں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ اللہ کے نظام کا مذاق نہیں ہے؟ یہ خدا کی توہین نہیں ہو رہی جناب؟ جی ہاں، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ نے جو نظام جزا اور سزا بنایا ہے اس کے اندر یہ دخیل ہو رہی ہے۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا حضرت کو جو غصہ آیا نا، وہ منکر نکیر کے پاس جو تھیلا تھا نا، حضرت نے ایسے کھینچا اور کھینچ کر اڑا دیا، اور ساری روحیں آزاد ہو گئی اور سب زندہ ہو گئے۔ پھر حضرت نے زندہ بھی کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہیں کرتے۔ ہاں، ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سبحانہ وتعالی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کیا اس میں اللہ کی توہین کوئی نہیں ہو رہی جناب؟ اس انداز میں ذرا غور فرمائیں۔ اچھا جی، یہ تو ہمارے جناب والا اپنے ہیں، یہ ہماری حمایت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کانو لہم اعداء، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت والے دن نیک لوگ جو ہوں گے نا، وہ مشرکوں کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن۔ اور جو خود مشرک ہوں گے وہ کہاں جائیں گے جناب؟ جی وہ کہاں جائیں گے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ، قرآن کی آیت ہے، حسب جہنم، تسی بھی تے تہاڈے اے معبود بھی جڑے اس شرک دے اتے راضی ہیں، اے دوویں گھر کتے جانے نا؟ تے پھر جہنم میں جا کے انہاں دی آپس وچ اللہ لڑائی بھی بیان کیتی ہے، لڑائی بھی، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ پھر جہنم میں جا کے اے بھی اکسن یا اللہ اے نہ سن گمراہ کیتا آیا۔ اللہ فرماندے اس وقت بھاویں لڑو تے بھاویں بھڑو، فائدہ اس وقت کوئی نہیں ہونا، وہ تو سزا کا دن ہے، جزا کا دن ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، کل قیامت والے دن وہ اللہ کے نیک بندے، وہ نیک ہستیاں، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ پھر سمجھے انکار کا کیا مطلب ہے؟ انکار کا ایک مطلب تو یہ ہے نا بھائی تساں عبادت کیتی کوئی نہیں، تساں انجے ہی لائی کھلوتے ہو بس عبادت کیتی ہے، یہ مطلب یہاں نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ ان کی عبادت کے برحق ہونے کا انکار کر دیں گے، کہ تم نے جو عبادت کی ہے وہ درست، وہ برحق۔ اللہ نے یہی مسئلہ ایک اور آیت کے اندر کھولا، کیونکہ جب قرآن کا مسئلہ کھولیں گے نا تو آیتیں تو ساری سامنے آئیں گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر قیامت والے دن کی بات سورۃ یونس کے اندر، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ
اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو قیامت والے دن جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم شرک کرنے والوں کو کہیں گے۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم شرک کرنے والوں کو کہیں گے مکانکم، مکانکم بھی محاورہ ہے، مکانکم دمانا اپنی جات کھلر میں، خبردار ہلنا جلنا نہیں، بس یہاں کھڑے رہنا ہے۔ مکانکم اے الزموا مکانکم، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ انتم و شرکاؤکم، تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اور اے شریکو، اے نیک لوگو، تم بھی اپنی جگہ پہ۔ اللہ یہ آرڈر دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اور جب اللہ کہے گا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، حاضر ہو جاؤ، جیسے آپ کہتے ہیں نا لائن حاضر، لائن حاضر اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سب کو کیا۔ نیک لوگ بھی، نیک ہستیاں بھی وہ سامنے کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، اور وہ نیک ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں کوئی نہیں پکارا تھا، اور مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم نے ان کو پکارا تھا۔ بلکہ مشرک ایک قدم ہور ودسن، مشرک آکسن جی انہاں پکارے بھی یہ تے انہاں فرمایا ہی تے تاں پکاریا، یہ ایک اور الزام آ گیا جناب۔ تو کیا خیال ہے وہ نیک لوگ اس الزام کو قبول کریں گے؟ چاہے نبی ہوں ولی ہوں۔ یہی تو میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے یہ جناب یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی، اللہ کا کوئی نبی بھی وہ شرک کی دعوت نہیں دیتا۔ کوئی نبی بھی، اللہ کا نبی تو شرک کو مٹانے آتے ہیں۔ پھر اللہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ کو بھی سامنے کھڑا کرے گا اور عیسائیوں کو بھی سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ پہ جتنے انعامات ہیں نا، اللہ ان کا تذکرہ کرے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، اے عیسیٰ میں نے تیرے اوپر یہ انعام کیا، اے عیسیٰ میں نے تیری ماں کے اوپر یہ انعام کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ سارے انعامات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میرے پیغمبر کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کریں؟ آپ نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا۔ یہ سوال کیوں ہوگا جی؟ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے ہمیں یہ ارشاد، بات تو کلیئر ہونی چاہیے نا۔ اور اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا الہ بنا لینا، معبود بنا لینا، حاجت روا اور مشکل کشا بنا لینا، مصیبتوں کے اندر ہماری سور و پکار کرنا، کیا تو نے کہا تھا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ، انتا قلتا، میرے پیغمبر تو نے کہا تھا؟ اب یہ سوال کون کر رہا ہے جی؟ اور کس سے کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ اگرچہ سچے ہیں، اگرچہ، لیکن اللہ کا جلال بھی تو بڑا ہے نا، جلال بڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ کانپ جائیں گے، ان پہ جناب لرزہ طاری ہو جائے گا، اور اللہ جب سوال کرے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا، مجھے خدا بنانا، مجھے خدا کا بیٹا بنانا، مجھے خدا کا شریک بنانا۔ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے قَالَ سُبْحَانَكَ،
5 وجوہ سے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا ہے، ایک گل نال جواب نہیں دیتا، 5 وجوہ سے۔ قال سبحانک، پہلا جملہ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی رہی میری بات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان کو شرک کی دعوت دوں؟ یا اللہ میں تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیا تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے کہا بھی ہے تو تجھے تو علم ہے، تو تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ حضرت عیسیٰ یہ جواب دیں گے، کام بھی رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، اور مشرکوں کو جھوٹا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مشرکوں پہ لعنت پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی؟ ہاں، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لہم، اب حضرت عیسیٰ کی دعوت آ گئی، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، یا اللہ میری دعوت تو یہی تھی کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ہر نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ کی عبادت۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا، اللہ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کہ میری عبادت کرو، یہ تو ہو سکتا بھی نہیں، کیونکہ نبی کو چننے والا کون ہوتا ہے؟ اگر نبی انج کرنا ہے تو اللہ نے پہلے پتہ کوئی نہ، اللہ نے چنا پھر کیوں ہے؟ اس لیے کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو شرک کی دعوت دے۔ ہاں جی، ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، ربی وربکم، میری دعوت یہ تھی۔ اچھا پھر یہ گمراہ کیوں ہو گئے جب آپ نے یہ دعوت دی تھی؟ حضرت عیسیٰ فرمایا بھائی یا اللہ یہ وچ میرا قصور تے کوئی نہیں نا، یہ جو گمراہ ہو گئے خبیث، میرا قصور تو کوئی نہیں، جتنے تک میرا وس چلیا میں انہاں مسئلہ سمجھیندہ رہا۔ اگلا جملہ سنیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا میں ان کی نگرانی، رکھوالی، پارا دیندہ رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا، تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، بعد کے حالات کا مجھے پتہ نہ۔ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے کہ عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ نہ غور فرمائیں، قرآن کی بات ہے، میری ذات کی بات۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں؟ زندہ پیغمبر آسمانوں پہ موجود ہے، لیکن اس کو دنیا کے حالات کا پتہ، اور فوت شدہ جو قبروں میں ہیں پھر اس کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں جی سارا کچھ جان دے، سارا کچھ۔ اکھے خشبو لا کے گئے کرو، اللہ دے نبی نو وقت تواڈے کولوں بو نہ آوے، یہ مطلب ہے خشبو بھی انہاں آندھی ہے، سنگ دے۔ داڑھی رکھ کے گئے کرو، کگا شگا پھیر کے، جی اللہ دے نبی وقت منہ پر کر لین دین بھائی یہ داڑھی منہ آ گیا، اس کا مطلب ہے دیکھتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں صرف سننے کی بات نہیں، ایک گل اگا بہت ساری مختاریا، وہ محاورہ ہے نا جی، مختاریا گل ود گئی ہے، بڑی ودی پئی ہے جناب گل، اور اس کی جڑیں کاٹنا انشاءاللہ تعالی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک زندہ رہیں گے یہ جڑیں شرک کی کاٹتے رہیں گے۔
ہاں جی، ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میرے بعد کے حالات کا مجھے پتا۔ یہی بات تو اللہ کے نبی حوض کوثر پہ کہیں گے۔ جب حضور نے، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا، حوض کوثر پہ جب وہ بدعتی آئیں گے، وہ بدعتی فرقہ، وہ قبوری فرقہ، جب اس قسم کے لوگ آئیں گے اللہ ان کو سائڈ پہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا جی؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے پیغمبر آپ کو نہیں پتا تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے تھے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ غور فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھے یہ کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے بعد میں کیا کیا بدعات جاری کی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاقولو، توجہ فرمائیں، فاقولو، پھر میں کہوں گا ما قال عبد الصالح، جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتھے جدو میں اے پتہ لگ سی نا، میں بھی اگو یہ جواب دے سا جیڑا حضرت عیسیٰ نے جواب دیتا ہے۔ اور وہ کون سا جواب ہے؟ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا میں بھی جواب دوں گا۔ اور کیا جواب دوں گا؟ یہ بھی ساتھ ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا انہیں تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، سمجھاتا رہا اور انہیں حق کی طرف بلاتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے وفات دے دی، اپنی طرف بلا لیا، بعد کے حالات کا مجھے پتا۔ ایمانداری سے بتائیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی گپ نہیں ہے، ہاں یہ کسی کتاب عام کتاب کی بات نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن یہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انتم و شرکاؤکم، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے معبود ادھر کھڑے ہو جائے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں دونوں کے درمیان ہم فاصلے ڈال دیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا، ہاں جی بولو جناب، پھر یہ مشرک بولیں گے حضرت جی اسی تہاڈی قبر تے ویندے آسے، حضرت جی تہاڈے دربار تے سال پسالی حاضری دیندے آسے، تانوں مصیبتاں وچ پکریندے آسے، تہاڈے نائیں دی یارویں بھی دیندے آسے۔ حضرت جی ہم تو بڑی حاضریاں دیتے رہے آپ کے دربار پہ اور بڑا کچھ کرتے رہے۔ اور آگے سے وہ اللہ کے نیک بندے کیا دیں گے جواب؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، نیک بندے کیا جواب دیں گے؟ تم ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت، لو جی گل تو رولے پہ گئی۔ او مشرک مشرک او آدین اسا انہاں دی عبادت کر دے رہے ہیں، تے نیک بندے اللہ دے بزرگ تے نیک بندے کے آدین تسا ساڈی عبادت۔ ایمانداری نال دسیا ہے اس گل ہی سچا کون ہے؟ بولو نا، مشرک بھی کدے سچ تو بول سکتا ہے، تے سچ بولیندا پیش ہوتا ہے مشرک، لیکن بولیندا سچ پہ ہے۔ ہاں کہ ہاؤلاء شرکاؤنا، یہ جو شرک ہمارے بزرگ ہیں ان کو ہم شریک کیا کرتے تھے، وہ مشرک کہتے ہیں ہم نے ان کی عبادت کی، ہم نے ان کی سور و پکار کی، ہم نے ان کی قبروں پہ حاضریاں دیں، ہم نے ان کے نام کے بکرے چھترے دیے، ہم نے ان کے نام کی 11ویں 12ویں 13ویں دیں، ہم نے ان کے
نام کے ان کے دربار میں جا کر پانی کے گھڑے بھرے۔ یا اللہ ہم نے تو یہ سارے کام کیے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ما کنتم ایانا تعبدون، بھائی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب مسئلہ بن گیا کہ نہ بن گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے عبادت کی، اور نیک لوگ کہتے ہیں تم نے عبادت نہیں کی۔ اب درمیان میں راز کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس راز سے پردہ اٹھایا، پھر وہ نیک لوگ کہیں گے اور اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہیں گے، اور قسم تو بھی کوئی گل ہے، وہ نیک لوگ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ گواہ کافی ہے، ہم اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ، تمہاری سور و پکار کا کوئی پتہ، تمہارے بکرے چھتروں کا، سجدے رکوعوں کا کوئی پتہ، نظر و نیاز کا، یہ سب عبادات کے اجزاء ہیں۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ عبادت کے اجزاء ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کننا عن عبادتکم، تمہاری عبادت سے ہم بے خبر ہیں۔ تو عبادت کے اندر سارے اجزاء گنے نا، رکوع، سجدہ، طواف، اب تو طواف بھی شروع ہو گیا ہے میرے بھائی، پاکستان میں ایسے ایسے مزارات ہیں جہاں باقاعدہ طواف ہو رہا ہے، انا للہ و اب تو جناب کعبہ بھی بن گیا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو کعبہ کہاں بن گیا ہے اور باقاعدہ طواف شروع ہو رہا ہے، انا للہ و ہونا سی بات نہ رد نہ کریے جی، یہ چپ کر کے بیٹھے رہا، قیامت قریب ہے، بڑے بڑے فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ تو وہ نیک لوگ ان کی عبادت سے کیا ہیں جی؟ بے خبر ہے۔ یہاں بھی فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جب جھوٹا ہو جائے گا نا بندہ، جھوٹا ہو جائے گا، ہن تو پھنس گیا بھائی، گواہ بزرگاں گواہی دے دیتی ہے، ہن تو ہور روا ہی کوئی نہیں، ایک واہ رہ گئی، ایک واہ۔ ہن اے مشرک لوگ کے آکسن چلو یا اللہ اسی ہن معافی چا منگدے ہاں تے ساڈے نال مہربانی چا کر، صلح کر لین، ہن کے کر لینے ہاں؟ صلح، آخری حد یہ ہوندی ہے نا صلح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، پھر اس دن وہ مشرک لوگ صلح کی پیشکش کریں گے کہ یا اللہ ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں، صلح یہ ہوندی ہے نا، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم آئندہ کے لیے یہ کام نہیں کریں گے، ارجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے اعمال کر کے لائیں گے۔ یہ سب جو آفریں پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہماری اللہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ کمپرومائز ہو جائے، صلح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، غلطی جو ہم نے مان لی ہے، غلطی جو ہم نے مان لی ہے، تو جب بندہ غلطی مان لیتا ہے آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو عام طور پر صلح ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی انہوں نے غلطی بھی مانی اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم بھی، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ پکاریں گے کس کو؟ اللہ کو، اور جواب کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا۔ اور اخسؤوا فیہا دا ترجمہ تو آکھنا وات مولوی صاحب سخت لفظ بول گئے، سخت نہیں ہوندے میرے بھائی، آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ اخسؤوا دا میں نا جی میں اسی پنجابی چاہ دینا چکھے تھی، کیا دیاں؟ چکھے تھی، دفع ہو ون، گل بھی نہ کر میرے نال، چل سیٹ اپ۔
اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ صلح ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ اللہ نے یہ پہلے دس دیتا ہے وہ دیڑے بات صلح شلح وہ تو سمجھو بھائی کوئی ریں ریں کر کے تے یوں یوں کر کے صلح ہو، ویسی وہ دیڑے دیڑیاں بھی جیجڑیاں کریں دے رہو، صلح شلح صلح ہے تھائیں کرنی نے میرے نال جی کرنی نے تھی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ توجہ کریں ایمان والو، عقیدے والو، توحید کے عقیدے والے دوستو توجہ کریں، یہ آپ کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں جی، یا اللہ اتنی ناراضگی کیوں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے ناراضگی ہے انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، او دنیا کے اندر ایک گروہ تھا، فریق چھوٹا سا گروہ تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا اننا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے۔ کون سا گروہ تھا جی؟ کون سا؟ ایمان کا یا جناب اعمال والا؟ یہ قرآن ہے، گھر میں جا کر دیکھ لینا، اعمال کا ذکر نہیں ہے، ایمان کا ذکر ہے، کیونکہ بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ فریق کہا کرتا تھا یقولون ربنا آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہماری بخشش فرما دے، ورحمنا ہمارے اوپر رحمت فرما دے۔ ایمان کی وجہ سے گناہ، یہ بات سمجھیں، ایمان کی وجہ سے گناہ، ایمان وسیلہ ہے گناہوں کو معاف، یہاں وہ ایمان کا وسیلہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا وسیلہ وسیلہ، یہاں کس کا وسیلہ ڈال رہے ہیں جی؟ آمنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ورحمنا ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ دائے او گروہ ہائی، او گروہ ہائی، واتخذتموہم سخریا، تسی اس گروہ دی مخالفت اتنے اگے ود گئے کہ تساں انہاں دے مذاق اڑائے۔ کیا کیے جی؟ ہاں، اے مذاق اڑاونا نہیں کہ بندہ ویندا پیا تو دے اگوں تھک چا سٹو، تے بندہ ویندا پیا تو انہوں اینج کر کے جناب ڈنگا منہ کر کے انہوں جناب نکیاں ہوندے ہکی دوے نے کے کریں دے آسے چگ دے آسے، اے چگے یہ مذاق نہیں ہے۔ ہاں، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کے ساتھ اتنے جناب پستی پہ اتر گئے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، توجہ کریں، اس لیے کہ تم ان کے ساتھ اس حد تک مذاق کرتے تھے، أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تُسا قرآن نو بھی انہاں دی کاوڑ پیچھے ساتھ چھوڑیا، أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، میری توحید کو بھی تو ساتا انہاں دی کاوڑ پیچھے جناب تو قرآن نو ہی چھوڑ دیتا کہ دے نال کاوڑ ہے، اسا قرآن دا درس بھی نہیں سننا تے نہ بیان کرنا تے نہ کراونا۔ اللہ نے فرمایا اب سلو ہو سکتی، ربنا امتنا سنتین، یا اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، ہمیں 2 دفعہ تو نے زندگی دی ہے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اے صلح دی پیشکش ہو رہی ہے، فَاعْتَرَفْنَا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی، ہم غلطی پر تھے، ہم نے غلط کیا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یا اللہ نکلنے کا کوئی رستہ بتا، کوئی خروج دا راہ کڈ۔ بڑیاں بڑیاں سعودی عرب عمارتیں ونجو نا تے تواڈے میرے جہا بندہ اتنے ونج کے چبلی ویندا ہے، او جناب اگاں تو وات اسی اتوں ویدے ہاں خروج کیڑے پاسے لکھے ہوئے ہیں، او وات خروج دے مطابق چل کے تاں کہ ہوندا خروج، تے اے رب نو کیا دن فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یا اللہ خروج کا کوئی طریقہ بتا، آج ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا ہے جی؟ ساری کاوڑ سٹی کھلوتے ہیں، ساری زد سٹ دیتی ہے، بالکل نمانے تے مسکین بن گئے، اور اللہ تعالیٰ انہاں نمانے دی گل او دیاڑے منسی، اللہ فرماسی کوئی خروج کا رستہ
اے ایسی جگہ ہے کہ جتے خروج دا رستہ ہی بندے، کوئی رستہ نہیں۔ یا اللہ اتنا غصہ کیوں ہے؟ پھر سوال کریں گے یہ، یا اللہ اسی تیرے بندے نا، اساں تا سنے آئی کہ بندے دے نال اللہ سکی ماں تو بھی 70 گنا زیادہ، یہ تو ساں بھی سنے ہویا ہے یا کوئی نہیں سنے ہویا؟ اور یہ کوڑ نہیں دے رہا، اور یہ حدیث نبی پاک دوتے الزام ہے، اللہ دے نبی نے یہ کوئی نہیں فرمایا کہ ہر بندے سے اللہ اس طرح محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی مشرک نال تے اللہ دی سخت ناراضگی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ناراض ہوں، یا اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، یا اللہ مہربانی فرما۔ اچھا یا اللہ اے تا دس بھئی ایڈی کاوڑ کیوں کیتی کھلوتا ہے؟ پنجابی دی گل ہے نا، ایڈا کاوڑے کیوں کھلا ہے، ایڈی سختی کیوں کیتی کھلا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں، وہ وجہ کیا ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، او دنیا میں جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم تم انکار کر دیتے تھے۔ اے گل تون چنگی نہیں لگ دی، اکیلے اللہ کو پکارا جائے، اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اکیلے اللہ کو جناب حاجت روا اور مشکل کشا مانا جائے، کفرتم تم اس کا کیا کرتے تھے؟ انکار۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر کے بات کی جاتی تھی تو پھر تم کیا کرتے تھے؟ اکیلے اللہ کو پکارا جائے، بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے جی، اکیلے اللہ، وعدے نال پچھو ہور نعرہ بھی مار، نعرہ تکبیر دے پیچھے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فلاں فلاں فلاں، نہ یہ غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے مدد کے لیے، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ فرمایا جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جدوں اکیلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمأزت قلوب، اشمأزت دا میں نے تواڈے دل سنگڑ ویندے، ہائے تکلیف ہوندی ہے بھئی یار اے کی ہو رہا ہے، نال اس بزرگاں دا نام، ہاں نال اس پنجاں دا نام بھی لینا ہی، اللہ تے 5 تن، اللہ تے 13 اتے، اللہ تے تلے، اے جڑا جملہ اسی بھی بول دیں او جی اتے خدا ہے تے تلے میرا، یہ کفریہ جملہ ہے، بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ جملہ بولنے سے، اور جب ایمان ختم ہو جائے تو پھر کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور نکاح بھی نئے سرے سے پڑھنا چاہیے۔ اساں کتنے نکاح پہ پڑھیں جناب، اندازہ لگاؤ، پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جملہ بولا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، پھر اس دن صلح کی پیشکش کریں گے، راضی ناواں کریں گے، منیوا کرنا چاہیں گے اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہن منیویاں دا ٹائم گزر گیا۔ منیویاں دا ٹائم کدن آئی؟ دنیا میں اللہ انہوں نے اللہ نے آکھیا نا بھئی یا اللہ اسی ہون ایمان لے آنے، اللہ آکھیا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، تناوش آدین جناب ہاتھ نو ہے اگاں او لمحہ کر کے نا کوئی شے چاہ لینی۔ اللہ آکھیا ہون تسی اتھے جہنم وچ بیٹھ کے تے دنیا دے اوتے ہاتھ پا کے ایمان لے آ سکدے ہو، لہذا اب تمہاری یہ کوئی صورت نہیں ہے، پھر اب کہاں رہو گے؟ ہاں فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ اللہ کی بڑی عدالت ہے، اس عدالت کے بعد اور کوئی اتھارٹی تمہیں معافی دینے والی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔